وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 262 میں سورۃ التحریم آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 12 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. کلمت وضرب میں حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ را پہ زبر ہے تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں حرف البا پہ زبر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. وضرب اللہ. کلمت مثلا میں میم پہ اور ثے پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں حرف اللام پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف اللام آتا ہے کلمت للذین. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. مثلا للذین. کلمت للذین میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف اللام ہے تو یہ دو لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت امرأۃ کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. کلمت آمنو کے بعد حرف المیم کو پڑھیں گے کیونکہ یہاں میم ساکن ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. را پہ الف پہ اور تا پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آمن امرأۃ. کلمت فرعون میں یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کلمت اذ میں حرف الدال پہ جزم ہے تو ہمیں حرف الدال کو ظاہر کرنا ہے. کلمت قالت میں قاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے پڑھیں گے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. قالت. آخری میں تا ساکن ہے تو ہم حرف تا کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. قالت. کلمت ربی میں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے. با پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے. کلمت ابنی میں یہاں الف ہے یہ بھی حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. کلمت ربی کے بعد حرف البا کو پڑھیں گے. یہاں حرف البا پہ جزم ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. آخری میں حرف نون کے نیچے زیر ہے تو ہمیں نون کو صرف زیر سے پڑھنا ہے. رب بنی لی. کلمت عندک میں نون ساکن ہے پھر حرف الدال ہے. دال حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. عندک. کلمت بیتن کے آخری میں
تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفا آتا ہے کلمت فی، فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. بیتم فی. کلمت الجنہ میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت نجنی میں حرف الجیم کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے کلمت فرعون، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. من فرعون. کلمت عملی میں عین پہ میم پہ زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي. کلمت القوم میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الظالمین میں حرف الضو ہے، ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم ضو کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. الظالمین. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. کلمت ومریم میں حرف الراء پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. یا پہ اور میم پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے. وَمَرْيَمَ. کلمت ابنتا کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. حرف البا پہ جزم ہے تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ، ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ. کلمت عمرانہ میں حرف الراء کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے. عمران. کلمت التی میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے. آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت احصنت میں حرف الحا ہے، حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، یہاں حا ساکن ہے اور حا بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے احصنت. حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت فرجہا میں حرف الراء پہ جزم ہے تو ہمیں را کو جزم سے پڑھنا ہے اور ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. فرجہا. کلمت فنفخنا میں حرف الخا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں خا کو ظاہر کرنا ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الراء ہے کلمت روحنا، را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من روحنا. کلمت وصدقت میں حرف الدال پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر دال کو پڑھیں گے، قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں حرف تا پہ جزم ہے تو ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. وصدقت. کلمت بکلماتی میں میم پہ کھڑا زبر ہے تو ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت ربیہا میں حرف البا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے. کلمت وکتبہ میں کاف پہ اور تا پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کرنا ہے. آخری میں ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ. کلمت القانتین میں حرف القاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے
مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. القانتین. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے. اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھیں اور وہ فرما برداروں میں سے تھیں. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.